بابا نے جب مجھے بتایا کہ احسان چچا کی بیٹی کی شادی ہے تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ چچا لاہور میں رہتے تھے، ہم کراچی میں۔ میری اپنی کزن حمیرہ سے بہت اچھی دوستی تھی۔ میں نے کہا بابا میں بھی جاؤں گی شادی میں۔ وہ کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا کرو تم اور تمہاری ماں پہلے چلے جاؤ، میں بس شادی کے دنوں میں ہی آؤں گا اور پھر تمہیں واپس لے آؤں گا وہاں سے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ امی بھی راضی تھیں۔ ہم نے جلدی جلدی شامی کباب اور کچھ سالن وغیرہ بنائے، انہیں فریز کر دیا۔ ٹرین میں جانا تھا اور صرف میں نے اور امی نے جانا تھا، اس لیے میرے والد نے 2 ٹکٹیں لے لیں۔ ٹرین کا سفر مجھے شروع سے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں ٹرین میں کم ہی کچھ کھاتی تھی، بس اپنے ساتھ یا تو خواتین ڈائجسٹ لے جاتی یا کوئی ناول لے لیتی، وہی پڑھتی رہتی اور سفر کٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی میں نے 2-3 ناولز اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیے تھے۔ بابا ہمیں ٹرین میں بٹھا کر آ گئے تھے۔ ٹرین جیسے ہی چلی میں نے ناول پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے برابر میں 2 خواتین اور 1 مرد اور بھی تھا جو ان خواتین کے ساتھ آیا تھا۔ سفر یوں ہی گزرنے لگا۔ اگلی صبح 11-12 بجے ہم لوگ لاہور پہنچ گئے۔ سامنے حمیرہ کا چھوٹا بھائی ریحان ٹرین کے سب ڈبوں میں جھانک جھانک کے ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا میں نے بھی اس کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔ وہ فوراً سے ٹرین میں چڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ امی سیٹ کے نیچے سے اٹیچی نکالتی، وہ کہنے لگا رہنے دے میں نکالتا ہوں۔ اس نے فوراً سے سامان نکالا، دونوں اٹیچی اپنے ہاتھ میں پکڑے اور نیچے اتر گیا۔ میں اور امی بھی نیچے اتر گئے۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں سامان رکھا، میں پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی، امی فرنٹ سیٹ پہ ریحان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں 4 سال بعد لاہور آئی تھی۔ حمیرہ سے یوں تو میری واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی تھی، لیکن آمنا سامنا ہوئے کافی سال گزر گئے تھے۔ ریحان تقریباً میرا ہم عمر تھا۔ حمیرہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ میرے چچا کا سب سے بڑا بیٹا روہیل مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں۔ ہم جب گھر پہنچے تو چچی نے بہت پیار سے گلے لگایا اور حمیرہ تو مجھے دیکھ کے بے انتہا خوش تھی۔ پھر تو میرا اور حمیرہ کا باتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کو چچا کے ساتھ روہیل بھی آیا تھا۔ 4-5 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، کم گو سنجیدہ سا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا، پھر میری والدہ سے باتیں کرتا رہا۔ دیکھنے میں وہ جتنا ہینڈسم، سمارٹ اور گڈ لکنگ تھا اتنا ہی کم گو تھا۔ شاید ابھی اپنے آفس سے واپس آیا تھا۔ کچھ دیر ہی بیٹھا ہوگا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ البتہ ریحان اتنا ہی باتونی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں بھی کافی تھک گئی تھی۔ جب سے آئی تھی حمیرہ سے باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں بھی حمیرہ کے کمرے میں سونے جاتی، ریحان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا کزن دس از ناٹ فیئر، چلو آؤ ڈھول بجاتے ہیں، آخر تمہاری کزن کی شادی ہے۔ میں نے کہا سب سو رہے ہیں، میں تھک گئی ہوں، اور ڈھول کہاں ہے؟ کیا تم ڈھول لے کے آئے ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگا وہ آٹا گوندنے والا تسلا ہے نا، اسے الٹا کریں گے، اس پہ ڈھول بجائیں گے، ساتھ میں پنجابی ٹپے گائیں گے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتی پنجابی۔ کہنے لگا لو کر لو گل، کڑی نو پنجابی نہیں آندی۔ کہنے لگا چلو گانے میں گاؤں گا لیکن ڈھول تمہیں بجانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں تھکی ہوئی سفر سے آئی ہوں، پورا دن تم دونوں نے سونے نہیں دیا۔ حمیرہ کہنے لگی بھئی میں تو دلہن ہوں، اس لیے میں تو کچھ نہیں بول رہی اور تمہارا ساتھ بھی نہیں دوں گی، میں صرف دلہنوں کی طرح شرماؤں گی۔ میں نے کہا چلو جی ہو گیا پھر کام، کیا فائدہ بیٹھنے کا، 3 لوگوں میں مزہ تھوڑی آتا ہے۔ کہنے لگا میں ہوں نا 10 کے برابر، وہ مزہ آئے گا تم بس دیکھتی جانا، تم لوگ یہاں بیٹھو۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم کے صوفوں پہ بٹھا کے خود کچن میں چلا گیا۔ وہاں سے ایک بڑا سا تسلا اٹھا کے لے آیا۔ کہنے لگا چلو بجاؤ کزن، گانا میں گاؤں گا۔ میں نے ہلکا ہلکا ڈھول بجانا شروع کیا۔ کہنے لگا زور سے بجاؤ، کیا کھانا نہیں کھاتی، ہاتھوں میں جان نہیں ہے تمہارے، چلو چلو زور سے بجاؤ، ابھی دیکھنا سب لوگ اٹھ کے باہر آئیں گے، پھر سب مل کے رونق لگائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے اسی تسلے کو بجانا شروع کر دیا۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں پنجابی ٹپے گانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ سبھی اپنے کمروں سے باہر آئے۔ امی اور چچی بھی ہنسنے لگیں، تالیاں مارنے لگیں، چچا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ جہاں سے ریحان اپنا گانا بھولتا تھا
وہیں سے چچا ایک ٹکڑا لگا دیتے تھے اور اسے گانا یاد آ جاتا تھا۔ چٹا ککڑ بنیرے تے، کاسنی دوپٹے والیے، منڈا صدقے تیرے تے۔ میں نے اتفاق سے نیلے فیروزی رنگ کا ہی دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ وہ میری طرف یوں اشارے کر رہا تھا جیسے میرے لیے گا رہا ہو۔ میں نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ اچھا خاصا شغل وہ لگا چکا تھا جب روہیل کی دھاڑ دھاڑ آواز نے سب کو چپ ہونے پہ مجبور کیا۔ وہ شاید گہری نیند سو رہا تھا، اس کی نیند میں خلل ہوا، وہ فوراً سے اٹھ کے آیا، کہنے لگا انسانیت نام کی کوئی چیز ہے نہیں آپ لوگوں کے اندر۔ میں صبح صبح اٹھ کے آفس جاتا ہوں، پورے دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہوں، کیا مجھے گھر میں آرام سکون نہیں مل سکتا؟ اس کی بات ہم سب کو بری تو لگی تھی لیکن ہم لوگ چپ رہے۔ چچا کہنے لگے ارے بہن کی شادی ہے اس لیے تھوڑی دیر شغل لگا لیا تو کیا برا کیا، تم تو ویسے بھی آدم بیزار ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں میں ہوں ایسے ہی، یہ ہے نا آپ کو بیٹا چاہیے تھا جو گھر میں بیٹھا بیٹھا روٹیاں توڑتا رہے اور ساتھ میں گانے گا کے آپ کا دل بہلاتا رہے۔ بلکہ ریحان تم ایک کام کرو، تم یہ پروفیشنل طور پہ گانا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ ڈھول بجایا کرو، گانے گایا کرو، اچھے پیسے مل جائیں گے تمہیں۔ وہ کہنے لگا گڈ آئیڈیا برو، ویسے مشورہ برا نہیں ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ چچا کہنے لگے چلو چلو اب سب جا کے آرام کرو۔ اگلے روز ہم نے شام کو محلے کی چند لڑکیوں کو بلوا کر ڈھولکی منگوا کر بجائی تھی۔ رات سے پہلے پہلے سب فنکشن ختم کر دیا تھا تاکہ موصوف کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن مجھے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ عجیب سا لگا تھا۔ ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، بچپن سے میرا رشتہ روہیل سے طے تھا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا اور میں بھی جانتی تھی، لیکن باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہوئی تھی۔ ریحان البتہ مجھے اس کے نام پہ تنگ کرنے لگتا تھا۔ میں جب کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تم یہاں پہ بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نظر نہیں آ رہا آپ کو، میں اپنے ناخنوں کو گول کر رہی ہوں تاکہ شادی پر جب نیل پالش لگاؤں تو بہت اچھے لگیں۔ اس نے میرے ہاتھ سے ناخن کٹر پکڑا اور سائڈ پہ رکھ دیا، کہنے لگا میری غریب ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے، تم نافرمان ہونے والی بہو یہاں پہ ٹانگ رکھ کے اپنے ناخن گول کر رہی ہو۔ حمیرہ میرے برابر بھی بیٹھی تھی، اس کی بات سن کے بے ساختہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ریحان کے بچے بدتمیزی نہیں کرو، اور خبردار تم نے مجھے کچھ الٹا سیدھا کچھ کہا تو؟ کہنے لگا میں نے کیا الٹا سیدھا کہہ دیا، آخر کار تم نے یہیں آنا ہے تو کیا حرج ہے میری ماں کے ساتھ کھانا بنوا دو۔ میں نے کہا میں نے چچی سے کہا تھا، انہوں نے منع کر دیا، کہہ رہی تھی صبح ناشتہ بھی تم نے بنایا ہے، کھانا رہنے دو۔ کہنے لگا دیکھا، دیکھ رہی ہو نا میری ماں کو کتنا احساس ہے اپنی بہو کا۔ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا ریحان کے بچے چپ ہو جاؤ ورنہ ماروں گی پکڑ کے۔ کہنے لگا ابھی سے دیور کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کر دی، کتنی بری بات ہے۔ پتہ نہیں یہ سب سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ جس کے ساتھ میرا رشتہ جڑا تھا اس نے تو کبھی ہنس کر بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ دل میں تو بہت سی خواہشات تھیں کہ شاید وہ بھی کوئی رومانوی بات کرتا، کوئی پیار بھرا جملہ بول دیتا، کبھی یہی کہہ دے کہ آج تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن وہ تو سیدھا آفس سے آتا، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ بڑی بات تھی یہ بھی، وہ امی سے دو چار باتیں کر لیتا تھا پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، یہ کہہ کر کہ میں تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ میری چاچی البتہ اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھیں کہ اس نے سارے گھر کا خرچہ اٹھا رکھا ہے۔ ریحان ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، آخری سیمسٹر تھا۔ چچی اسے بار بار کہتی تھی کہ تم پتہ نہیں کب سنجیدہ ہوگے، تمہاری عمر کے لڑکے ساتھ ساتھ یونیورسٹی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ماں بس بھی کر دیں، ساری زندگی یہی کام تو کرنا ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، اتنی سی عمر میں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، اتنا بوجھ مت ڈالیں میرے نازک کندھوں پہ کہ میری کمریا ہی گھس جائے۔ یہ تو جو نہ کہے وہ کم تھا، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کر کے دوسروں کو ہنساتا رہتا تھا۔ حمیرہ کی شادی سے 2 دن پہلے روہیل نے کہا کہ اس کی بیرون ملک جاب لگ گئی ہے اور اگلے مہینے وہ اٹلی چلا جائے گا اور 5 سال تک پھر واپسی ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرے والد اور والدہ دونوں ہی چپ سے ہو گئے، چچی بھی چپ تھیں۔ پھر چچا نے کہا کہ تمہاری یہاں پہ اچھی خاصی جاب ہے، انکم بھی اچھی ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں اٹلی میں جانے کی؟
کہنے لگا بابا یہ چانس بار بار نہیں ملتا، میں ضرور جاؤں گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیسے کافی ہیں کیا؟ مجھے پتا ہے میں کیسے حمیرہ کی شادی کر رہا ہوں، پیسے کہاں سے اکٹھے کیے ہیں۔ ریحان نے تو ویسے بھی کچھ کرنا نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تو کرنے دیں۔ ایک تو روہیل بھائی کی ہر بات میں پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہوں۔ چچا کہنے لگے کہ بات کچھ اور بھی ہے، تم اٹلی کی جاب سے انکار کر سکتے ہو، کیا بات ہے؟ پھر بابا کہنے لگے کہ تم جانتے ہو تمہارا رشتہ ہادیہ سے طے ہے اور ہمارا ارادہ تھا اگلے سال تک شادی کر دیتے۔ 5 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ یہ سن کر پہلی بار اس نے میری جانب دیکھا۔ میں اٹھ کے حمیرہ کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی، لیکن باتوں کی آواز وہاں پہ آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا اچھا موقع گنواؤں گا نہیں، شادی کا کیا ہے 5 سال بعد ہو جائے گی۔ لیکن میرے والد کہنے لگے میں 5 سال اپنی بیٹی کو یوں نہیں بٹھا سکتا۔ چچا بھی یہی کہنے لگے کہ 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ میرا ہادیہ سے نکاح کر دیں، حمیرہ کی شادی پہ ہی کر دیں، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے کہ 5 سالوں میں تم کب واپس آؤ گے؟ 5 سال تک میں نکاح کے نام پہ بھی اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا کیا؟ یا تو تم اس کا بھی ویزا لگواؤ، اسے بھی اٹلی بلوا لو، یا پھر 2 سال بعد واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، نکاح نامے کو دکھا کے اگر ہادیہ کا ویزا لگ گیا تو میں اسے وہاں بلا لوں گا۔ یوں میرا نکاح روہیل سے حمیرہ کی شادی پر ہی ہو گیا۔ میری دونوں بہنوں نے اس بات پہ بہت اعتراض کیا کہ نکاح ہمارے بغیر کر لیا۔ وہ کراچی سے لاہور آ نہیں سکتی تھی، سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ حمیرہ کی شادی ختم ہو گئی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں روہیل کے ساتھ رشتے میں تو بن چکی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے فون پہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ ریحان کی کال مجھے آتی رہتی تھی، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے میرا من ہادیہ کے بغیر اٹلی میں لگ ہی نہیں رہا، بہت اداس ہوں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ جھوٹ مت بولا کرو، اگر روہیل کا دل اداس ہوتا تو میرا نمبر ان کے پاس ہے، وہ خود بھی کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگا کہہ تو دیتے لیکن شرم آ رہی ہوگی نا، بڑا شرمیلا ہے میرا بھائی، میری طرح بے شرم تھوڑی ہے، یہاں محبت ہوئی وہاں بے دھڑک اظہار کر دیا۔ میری پہلی خواہش تھی کہ کبھی تو روہیل مجھ سے بات کرے، مجھے فون کرے۔ بہرحال وقت ایسے ہی گزرنے لگا، 6 ماہ گزرے۔ ایک رات اچانک سے میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا۔ میں اور میری امی جلدی سے بابا کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن جب تک ہم ہاسپٹل پہنچے ڈاکٹر علاج کے لیے انہیں روم میں لے جا چکے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے اچانک سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری والدہ تو سکتے میں آ گئیں، میری بہنیں بہنوئی سب گھر میں آ گئے، چچا چچی اور ریحان بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ پہلی بار میں نے اسے کافی سنجیدہ دیکھا تھا، کبھی مجھے تسلی دیتا کبھی میری والدہ کو، لیکن میری والدہ اس کے بعد بیمار پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ واپس سب لوگ چلے گئے، بہنیں بھی اپنے گھر جا چکی تھیں، ریحان بھی 4 دن رہ کر واپس چلا گیا۔ میں اپنی والدہ کو بہت بہلانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بھی زیادہ وقت جی پاؤں گی۔ میں رونے لگ جاتی، امی سے کہتی امی پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہاری چچی سے کہتی ہوں کہ روہیل واپس آئے اور رخصتی لے لے، مجھے تمہاری بہت فکر ستاتی رہتی ہے۔ یہ بات جب امی نے چچی سے کی تو چچی کہنے لگیں کہ ہم خود بھی اسی بات کے بارے میں سوچ رہے تھے، میں روہیل کے ابا سے کہتی ہوں کہ روہیل کو واپس پاکستان بلا لیں، اسے کہیں کہ وہ یہاں کام کر لے۔ لیکن وہ بات کو ٹال مٹول کیے جا رہا تھا، کہنے لگا میں ابھی نہیں آ سکتا، میں نے ان کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، وہ لوگ مجھے کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ چچا چچی کہنے لگے کہ جلدی واپس آؤ، ہم نے تمہاری رخصتی کروانی ہے، یا پھر ہادیہ کو وہاں اپنے پاس بلانے کا انتظام کرو۔ لیکن یہ باتیں بس باتیں ہی تھیں۔ 3 ماہ بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں تو یوں تھی کہ مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس بار ریحان اور چچا آئے تھے، چچی کی طبیعت بہتر نہیں تھی اس لیے وہ سفر نہیں کر سکی۔ اب مسئلہ میری رہائش کا بھی ہونے لگا۔
میں اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، دونوں بہنیں سسرال میں رہتی تھیں، ان کے ساتھ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے چچا باہمی مشورے سے مجھے لاہور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں ہر وقت چپ چپ رہتی۔ شروع میں تو حمیرہ اپنے سسرال سے آ جاتی تھی، مجھے بہت تسلیاں دیتی تھی۔ چچی بار بار روہیل کو فون کر کے کہتی تھی کہ یا تو تم آ جاؤ یا ہادیہ کو اپنے پاس بلا لو، لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ نہ اس نے میرے والد کے انتقال پر مجھے کال کی، نہ میری والدہ کے انتقال پر ایک لفظ اس نے افسوس کا مجھ سے کہا۔ پتہ نہیں کیسا رشتہ تھا میرا اور اس کا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاکیزہ بندھن میں جڑے ہوئے تھے، لیکن ایک بار جو کبھی اس نے اس حوالے سے بات کی ہو یا میرے غم کو اور دکھ کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ البتہ ریحان ضرور سنجیدہ ہو گیا تھا، اب جاب بھی کرنے لگا تھا، لیکن جب بھی آتا مجھ سے ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتا رہتا، شاید میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا۔ چچی نے مجھے روہیل کا کمرہ ہی دیا تھا رہنے کے لیے، کہتی تھی کہ باتیں کیا کرو، تم کیوں ہر وقت چپ چپ رہتی ہو؟ جب کبھی حمیرہ آتی تھی تو میرا دل تھوڑا بہل جاتا تھا، کبھی کبھی میں شکوہ بھی کر جاتی تھی، اسے کہتی تھی کہ حمیرہ تمہارے بھائی نے تو میرے والدین کا مجھ سے افسوس تک نہیں کیا۔ کہنے لگی وہ کچھ ایسا ہی ہے، انہیں یہ سب آتا نہیں ہے، بس اپنی خواہش اور کامیابی اور کریئر کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کہنے لگی جب تم وہاں چلی جاؤ گی یا بھائی یہاں آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار ریحان اپنے آفس سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگا آپ کیا ہر وقت اداس رہتی ہیں؟ ٹھیک ہے ماں باپ کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح ہر وقت روتے رہنے سے آپ کی اپنی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ چلے میرے ساتھ باہر چلیں، آج میں آپ کو باہر سے کھانا کھلاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا، پلیز منع مت کیا کریں، چلے نا بھابھی میرے ساتھ چلیں، آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا ساتھ چلیں گی تو بتاؤں گا، ایسے گھر بیٹھے بیٹھے تھوڑی بات ہوتی ہے، سمجھا کریں۔ اپنی آنکھ ونک کر کے کہنے لگا سیکرٹ بات ہے، اس نے میرے کان کے قریب ہو کر کہا۔ میں نے کہا ضرور کسی لڑکی کا چکر ہوگا۔ میری بات پہ وہ کھل کھلا کے ہنسنے لگا، کہنے لگا کتنی سمجھدار ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ میری بھابھی کو نظر بد سے بچائے۔ دیور کے دل کی بات کو کتنی جلدی کیچ کیا آپ نے، ویسے ہماری اچھی بانڈنگ بن سکتی ہے، چلے نا بڑے کمال کی باتیں بتانی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، پہلے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا، پھر آئس کریم کھلائی۔ اس دوران وہ اپنی ساری لو اسٹوری مجھے سنا چکا تھا۔ اسے اپنی یونیورسٹی کی ایک کلاس فیلو سے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کی ساری کہانی سننے کے بعد یہ کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ، چلو تم تو خیر شروع سے لچے لفنگے آوارہ قسم کے ہو، تمہارا کام ہی لڑکیوں سے باتیں کرنا دوستی کرنا ہے، لیکن اس لڑکی کو تم میں کیا نظر آیا جو اس نے تم سے محبت کر لی؟ میں نے جان بوجھ کے یہ کہا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا اچھا ہاں یہ بات ہے، آپ مجھے ہلکا لے رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں میری کتنی ویلیو ہے، ذرا اپنی ہونے والی دیورانی سے پوچھئے گا، مرتی ہے مجھ پہ۔ اس نے اپنا کالر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کب ملوا رہے ہو اس سے؟ کہنے لگا آپ کہیں، آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ کہنے لگا مجھے بھائی کے آنے کا انتظار ہے، بھائی آئیں تو میری بھی نیا پار لگے، کیونکہ امی تو کبھی بھی بھائی کے بغیر میری شادی نہیں کھڑکانے والی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میرے شوہر کے بغیر تمہاری شادی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بات مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ کہنے لگا کتنی اچھی لگتی ہیں آپ اس طرح سے مسکراتی ہوئی، ایسے ہی مسکراتی رہا کریں، بہت پیاری لگتی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا آپ نے بھائی سے ضد باندھ رکھی ہے؟ میں نے کہا کیا ضد باندھ رکھی ہے میں نے؟ اس وقت وہ آئس کریم کھا رہا تھا۔ کہنے لگا اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتے تو آپ کا ان سے پردہ تو نہیں ہے، آپ فون کر لو۔ میں نے کہا پہل تو انہیں کرنی چاہیے۔ روہیل کے ذکر پر میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا چھوڑیں اس بات کو، آپ بھائی سے بات کیا کریں نا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر آ کر واپس میں اسی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ میرا شوہر ہے، میں صرف اس انتظار میں کیوں بیٹھی رہوں کہ وہ پہل کرے۔ میں نے روہیل کا نمبر ملایا، واٹس ایپ کال کی تھی لیکن
اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بالکل ہی ٹوٹ کے رہ گیا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے روہیل کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا ہاں کیا بات ہے، کیوں فون کر رہی تھی؟ کوئی کام تھا یا تمہیں بھی اماں ابا کی طرح یہ ایک دورہ پڑ گیا ہے کہ میں تمہیں واپس بلا لوں یا میں واپس آ جاؤں؟ میں نے کہا میں آپ سے صرف بات کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگا تم بھی یہی باتیں کرو گی، مجھے کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کو سمجھوں گی بھی اور کوشش بھی کروں گی۔ کہنے لگا دیکھو میں 5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا اور نہ ہی تمہیں بلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا فون پہ بات کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا ہاں بولو کیا بات کرنی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے تو اکاؤنٹ نمبر بتا دو، میں تمہیں الگ سے پیسے بھیج دیا کروں گا۔ میں نے کہا مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں تاکہ یہ 5 سال کا عرصہ گزارنا میرے لیے کچھ آسان ہو سکے۔ کہنے لگا وہی ٹپیکل بیویوں والی بات، یار تم پڑھی لکھی ہو، ایسا کرو کوئی جاب کر لو، اپنا دل لگا لو، وقت گزر جائے گا۔ میں روز روز یہ فلمی ہیروز کی طرح بات نہیں کر سکتا، میں اس قسم کا بالکل نہیں ہوں، بہت پریکٹیکل قسم کا شخص ہوں، خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو بات کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں کر سکتا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم فون کر کے مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں نے کہا بس صرف ضرورت کے لیے فون کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتی میں آپ کو فون۔ کہنے لگا یار تم جاب کر لو، میں بابا اور امی سے کہہ دوں گا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگلے روز میں نے جاب کے لیے 3-4 کمپنیز میں اپلائی کر دیا، انٹرویوز کے لیے جانے لگی تو ریحان کہنے لگا آپ میرے آفس میں کیوں نہیں ٹرائی کر لیتی، ہم ایک ساتھ چلے جایا کریں گے، واپس بھی ساتھ آ جایا کریں گے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تم کوشش کر لو، اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس نے اپنے آفس میں بات کر کے میری جاب لگوا دی۔ گھر کے کام میں جلدی سے نمٹا لیتی تھی، پھر میں جاب کرنے لگی۔ 1 سال کا عرصہ اور گزر گیا، دل کو بس یہی سمجھاتی تھی کہ 3 سال اور بھی گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے بخار تھا، سر درد تھا، اس لیے میں آفس نہیں جا رہی تھی۔ ریحان ایک بار آفس سے واپس آیا تو خلاف توقع بہت خاموش سا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا امی نماز پڑھ رہی ہوں گی عشاء کی، اور ابا بھی نماز پڑھنے گئے تھے، آنے والے ہوں گے۔ کہنے لگا اچھا، بالکل چپ تھا، حالانکہ وہ ایسا تھا تو نہیں۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا باس نے تمہیں ڈانٹ دیا کسی بات پہ؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر کہنے لگا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں لا دیتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ایسے کبھی چپ ہوتا ہی نہیں تھا، کبھی اتنا سنجیدہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا۔ اتنی دیر میں چچا بھی نماز پڑھ کے آ چکے تھے، چچی بھی نماز اور وظیفے سے فارغ ہو چکی تھیں۔ کہنے لگا امی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چچا اور چچی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا مجھے روہیل بھائی کی کال آئی تھی۔ چچا نے کہا پھر؟ کہنے لگا انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، گرین کارڈ کے چکر میں۔ یہ سننا تھا کہ میں جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ یہ خبر میرے سر پہ کسی بم کی طرح پھٹی۔ میں رونے لگی، چچی بھی رونے لگی، کہنے لگی یہ اس نے کیا کر دیا؟ چچا غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں روہیل کو فون کرتا ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ اس لیے وہاں گیا تھا وہ، اگر اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا تو میری بچی کی زندگی کیوں برباد کی؟ کیوں اس سے نکاح کر کے گیا تھا وہ؟ کہنے لگا ابو میری پوری بات تو سن لیں۔ چچا کہنے لگے اب کیا رہ گیا کہنے کو؟ ریحان نے جیب سے ایک پیپر نکالا اور چچا کی طرف بڑھا دیا۔ چچا کہنے لگے اب یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھول کے دیکھ لیں۔ جیسے ہی چچا نے وہ پیپر کھولا ان کا رنگ اڑ گیا، پیپر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ چچی کہنے لگی کیا ہے یہ؟ بتاؤ نا ریحان یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھابی کا طلاق نامہ، انہوں نے بھابی کو طلاق دے دی۔
اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے لگا جیسے روہیل نے میرے منہ پہ ذلت کا تماچا مارا ہے۔ 2 سال مجھے اپنے نام پہ بٹھائے رکھا اور اب مجھے طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، گرین کارڈ چاہیے تھا تو پہلے مجھ سے نکاح نہ کرتا۔ میرا تو سب کچھ اجڑ گیا تھا، ایک گھر کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں وہیں زمین پہ چکرا کے گر گئی۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ ریحان، چچا، چچی تینوں میرے پاس تھے۔ شاید میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا روہیل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ چچی بھی رونے لگی، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ میں نے کہا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور روہیل اسی وقت نکاح سے انکار کر دیتا تو شاید میری والدہ میری شادی کہیں اور کر دیتی۔ مجھے بتائیں چچی میں کہاں جاؤں؟ میں روئے جا رہی تھی۔ چچا کہنے لگے میں روہیل کو اپنے گھر میں کبھی بھی آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ وہ سمجھ لے وہ ہمارے لیے مر گیا اور ہم اس کے لیے مر گئے۔ میں نے کہا پھر بھی میرا تو اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا نا۔ وہ کہنے لگے کیسے تعلق نہیں رہا؟ تم میری بیٹی ہو، میری بھتیجی ہو، میں تمہارا ولی ہوں، تمہارا محرم ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ جب یہ خبر میری بہنوں کو پتہ چلی تو ایک واویلا سا مچ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہادیہ کسی قیمت پہ یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ کا تعلق اپنے بیٹے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ 5 سال بعد 6 سال بعد جب بھی واپس آئے گا آپ لوگوں کا خون جوش مارے گا، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گے اور ہماری بہن کیوں بیٹھی رہ جائے؟ چچا کہنے لگے تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ، میں خود اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ میں نے کہا چچا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ مجھے کسی یتیم خانے میں بھجوا دیں۔ میری بہنیں اپنے اپنے سسرال میں رہتی تھیں، مجھ سے کہنے لگی کراچی واپس آ جاؤ، لیکن میں جانتی تھی میں ان کے سسرال میں نہیں رہ سکتی، میں ایک نئی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتی۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی تھیں کہ بھتیجی کی زندگی برباد کر کے اب اس کے لیے نیا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، جبکہ گھر میں دوسرا بیٹا موجود ہے اور اتنی بھتیجی سے محبت ہے تو دوسرے بیٹے سے نکاح کیوں نہیں کر دیتے۔ یہ بات جب چچا کو ہر تیسرے شخص نے کہنا شروع کی تو ایک دن وہ ریحان سے کہنے لگے اگر تم میرے بیٹے ہو تو ہادیہ سے نکاح کر لو۔ یہ بات سن کے جتنا میں حیران تھی اتنا ہی وہ بھی حیران تھا۔ کہنے لگا ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا کہنے لگے کہ تمہیں میری عزت کا واسطہ ہے۔ چچا نے اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، وہ اسے کہہ رہے تھے۔ ان کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کے وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں جانتی تھی وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ شادی نہیں کروں گی، مجھے نہیں کرنی ریحان سے شادی۔ مگر چچا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کرنے لگے، کہنے لگے میرا بھائی مجھے قیامت کے روز بخشے گا نہیں، تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خدا کے لیے اس رشتے سے انکار مت کرو۔ پتہ نہیں کیسا نکاح تھا ہمارا، نہ میں راضی تھی نہ میں ریحان کے بارے میں کچھ بھی ایسا سوچ سکتی تھی، لیکن چچا نے ہمارا نکاح کر دیا اور اس کے بعد